ابلیس کا دور سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ جانو گے کہ کیسے ابلیس نے اپنے مضبوط ایمان کی وجہ سے زمین و آسمان میں شہرت حاصل کر لی تھی اور کیسے اسے اس دنیا کی حکمرانی ملی۔ خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ابلیس کی انسانوں سے دشمنی کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب جنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنات کو انسانوں سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ سب سے پہلے جس جن کو پیدا کیا اور جس سے باقی جنات کی نسل آگے بڑھی، اس کا نام جان تھا۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ سب سے پہلے جن کا نام جان تھا، جس کا مطلب ہے چھپی ہوئی مخلوق۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جنات کو نار یعنی آگ سے پیدا کیا گیا، لیکن یہ وہ آگ نہیں جسے ہم جانتے ہیں، بلکہ یہ وہ آگ ہے جو نظر نہیں آتی، وہ آگ جو انسانوں کے مساموں میں گھس جاتی ہے، ایک قسم کی خطرناک اور زہریلی آگ۔ جنات زمین پر پھیلنے لگے اور ان کی نسل آگے بڑھی، یہاں تک کہ ان کا سامنا فرشتوں سے ہوا جو جنات سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ لیکن جنات فرشتوں سے مختلف تھے، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے تھے جو ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے تھے، لیکن جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے تکبر اور برائی میں پڑ گئے اور پوری زمین پر فساد پھیلانے لگے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو ایک قانون کے تحت ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، لیکن وہ نہیں مانے، تو اللہ نے فرشتوں کی ایک فوج ان جنات سے لڑنے کے لیے بھیج دی جو اللہ کے احکامات سے باغی ہو چکے تھے۔ اس طرح 4 ادوار گزر گئے اور جنات کے کئی قبائل کا خاتمہ ہوا۔ جو قبائل اس لڑائی میں بچ گئے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ اس جنگ میں کئی جنات کو قیدی بنا لیا گیا تھا، جس میں ایک قیدی ایسا بھی تھا جو ان تمام جنات سے مختلف تھا۔ تب وہ ایک بچہ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ عمر کم ہونے کی وجہ سے وہ فرشتوں کے درمیان رہنے لگا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے عزازیل کو دوسرے آسمان پر جانے کی اجازت دے دی، اور اس کی بزرگی کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا۔ اب عزازیل تمام آسمانوں تک پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ جنت کے نگران فرشتے جس کا نام رضوان ہے، اس نے اللہ سے درخواست کی کہ عزازیل کو جنت میں ایک حد تک آنے کی اجازت دی جائے تاکہ جنت میں موجود فرشتے اس کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ نے رضوان کی درخواست قبول کی اور عزازیل جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک اونچے ممبر پر بیٹھ جاتا اور فرشتے اس کے گرد اکٹھا ہو کر اسے سنتے۔ عزازیل کو جب خبر ملی کہ دنیا میں جنات برائیوں میں پڑ چکے ہیں تو اسے بہت دکھ ہوا، اور پھر اللہ نے اس کی سربراہی میں فرشتوں کی ایک فوج کو زمین پر اتارا، اور ان جنات کو جو سرکش تھے انہیں ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ عزازیل نے 1000 سال تک ان جنات کو نصیحت کی، لیکن اس دوران وہ بہت کم جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے راضی کر سکا۔ اب عزازیل کو معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ ان سرکش قبائل کو دوبارہ غرق کرنے والا ہے، اور ویسے ہی ہوا۔ جو جنات باقی رہ گئے وہ سمندروں کی تہوں میں اور گہرے غاروں میں چھپ گئے۔ عزازیل کے شیطان بننے کا پہلا قدم اس وقت شروع ہوا جب اسے خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی جا رہی ہے، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، اور ان میں سے سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آواز نکلتی کہ جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹیکڑی سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس کے جسم سے منہ کے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا، اور فرشتوں سے کہنے لگا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا
جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں جو زمین پر میرے احکامات کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس کی نافرمانی پر اللہ نے اسے وہاں سے نکال دیا، لیکن ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیں، میں آدم کی نسل کو بہکاؤں گا۔ تب اللہ نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی اور یوں عزازیل اپنے غرور و تکبر کی بنا پر ابلیس بن گیا اور اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت اور ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ انہی دنوں ابلیس کے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور یہاں جو چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ تب شیطان ان دونوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا اور انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر بھیج دیا، جہاں ان کا سب سے بڑا دشمن شیطان پہلے ہی موجود تھا۔ وہ سالوں تک انسانوں کو بہکاتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ وہ اللہ سے ان کی سفارش کریں کہ اسے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات میں وہ بات کہی تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان کو ایک ہی صورت میں معافی مل سکتی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سجدہ کرے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں نے اس کے زندہ جسم کو سجدہ نہیں کیا تو اس کی قبر کے سامنے کیوں کر سجدہ کروں۔ اس طرح شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا اور جو اس وقت سے انسانوں کو بہکاتا چلا آ رہا ہے اور دنیا میں انسانوں کے اندر اپنی ایک فوج بنا چکا ہے جو اسی کے احکامات پر عمل کر کے فساد پھیلا رہے ہیں۔ ان شیاطین کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی اذیت سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے سکھائے ہیں، مثلاً شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔